بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں ہمارے شہداء ہمارا فخر، ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو سلام۔ یوم تکریم شہداء پاکستان آج منایا جائے گا۔ اپنی لازوال قربانیوں سے قوم کا کل محفوظ بنانے والوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ سول سوسائٹی تاجر برادری کی جانب سے تقاریب اور واک کا انعقاد کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو سلام۔ یوم تکریم شہداء پاکستان آج منایا جائے گا۔ اپنی لازوال قربانیوں سے قوم کا کل محفوظ بنانے والوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ سول سوسائٹی تاجر برادری کی جانب سے تقاریب اور واک کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو سلام۔ یوم تکریم شہداء پاکستان آج منایا جائے گا۔ اپنی لازوال قربانیوں سے قوم کا کل محفوظ بنانے والوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ سول سوسائٹی تاجر برادری کی جانب سے تقاریب اور واک کا انعقاد کیا جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو آج سلام پیش کیا جائے گا۔ یوم تکریم شہداء پاکستان آج منایا جائے گا۔ اپنی لازوال قربانیوں سے قوم کا کل محفوظ بنانے والوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، جبکہ سول سوسائٹی تاجر برادری کی جانب سے تقاریب اور واک کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ سول سوسائٹی کی جانب سے اور تاجر برادری کی جانب سے تقاریب اور واک کا انعقاد کیا جائے گا اور ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ یوم تکریم شہداء پاکستان آج منایا جائے گا۔ اپنی لازوال قربانیوں سے قوم کا کل محفوظ بنانے والوں کو شاندار خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر، ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو سلام۔ یوم تکریم شہداء پاکستان آج منایا جائے گا۔ اپنی لازوال قربانیوں سے قوم کا کل محفوظ بنانے والوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ سول سوسائٹی تاجر برادری کی جانب سے تقاریب اور واک کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہے، ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو آج سلام پیش کیا جائے گا۔ یوم تکریم شہداء پاکستان آج منایا جائے گا۔ اپنی لازوال قربانیوں سے قوم کا کل محفوظ بنانے والوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ سول سوسائٹی تاجر برادری کی جانب سے تقاریب اور واک کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ یوم تکریم شہداء قومی جوش و جذبے اور ملی جذبے سے منایا جائے گا۔ اپنے شہداء اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ صوبائی وزراء اور حکام شہداء کی یادگاروں پر حاضری دیں گے اور پھول چڑھائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا یوم تکریم شہداء کے موقع پر کہنا تھا کہ شہدائے وطن ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ قوم کے شہید ہیروز اور ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں پر نقش ہیں۔ وطن کی مٹی شہداء کے قیمتی خون کی مخلوط ہے۔ آج ہم اس لیے محفوظ ہیں کیونکہ شہداء نے اپنی جانیں دی ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے پنجاب پولیس یوم تکریم شہداء بھرپور جوش و جذبے سے منائے گی۔ اگلے تعلیمی سال سے تمام پولیس شہداء کے بچوں کو انڈومنٹ فنڈ کے تحت اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے گی۔ یوم تکریم شہداء کی آمد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی غازیوں اور شہداء کے ورثاء سے ملاقات۔ ڈاکٹر عثمان انور نے 25 شہداء کے ورثاء کو گولڈ میڈلز، 25 غازیوں کو سلور میڈل سے نوازا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہید کانسٹیبل کی بہن کو محکمہ پولیس میں ملازمت دے دی۔ آج سی پی او آفس میں شہداء کے ورثاء اور غازیوں کو میڈلز دینے کی تقریب کے دوران شہید کانسٹیبل ذیشان علی کی والدہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ شہید کانسٹیبل کی والدہ نے آئی جی پنجاب کو بیٹی کی ملازمت کے لیے درخواست کی تھی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فوری ایکشن لیتے ہوئے چند ہی گھنٹوں میں شہید کی بہن کو ملازمت کا تقررنامہ جاری کر دیا۔ شہید کی بہن کو آر پی او راولپنڈی ریجن کے تحت آبائی علاقے جہلم میں جونیئر کلرک تعینات کیا گیا ہے۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کی سازش ایک روز قبل زمان پارک میں تیار کی گئی۔ پی ٹی آئی کے 6 اہم رہنما شرپسندوں سے مسلسل رابطے میں رہے۔ بلوائیوں سے روابط کا ریکارڈ سامنے آ گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مجاہد لطیف۔
عمران خان کی گرفتاری کے بعد حساس تنصیبات پر حملوں کا منصوبہ 8 مئی کو زمان پارک میں تیار کیا گیا۔ ٹیکنیکل تجزیے اور جیو فینسنگ سے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے رابطوں سے متعلق ہوشربہ انکشافات۔ ٹیکنیکل تجزیے اور جیو فینسنگ سے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے رابطوں سے متعلق ہوشربہ انکشافات۔ پی ٹی آئی کی 6 اہم شخصیات کے روابط کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ 8 مئی زمان پارک اور 9 مئی جناح ہاؤس میں 154 موبائل نمبرز مشترکہ پائے گئے۔ یاسمین راشد، حماد اظہر، محمود رشید، اعجاز چودھری، میاں اسم اقبال اور مراد راس بلوائیوں سے مسلسل رابطے میں رہے۔ 215 کالرز 9 مئی کو ان رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ جیو فینسنگ ریکارڈ کے مطابق یاسمین راشد کا بذریعہ کالرز رابطہ 41 مرتبہ ہوا۔ حماد اظہر کے موبائل نمبر سے 10 کالز شرپسندوں کو کی گئیں۔ میاں محمود رشید 75 بار موبائل رابطوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اعجاز چودھری کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کالز کا ریکارڈ 50 رہا۔ میاں اسم اقبال 16، مراد راس نے 23 کالز جناح ہاؤس میں موجود شرپسندوں کو کی ہیں۔ جیو فینسنگ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے قبل ہی تمام پلان تیار کر لیا گیا تھا۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں اور نظر بندیوں سے متعلق کیس۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علیسیہ باجوہ نے درخواست اعتراض پر سماعت سے معذرت کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علیسیہ باجوہ کے روبرو آمنہ ملک کی درخواست اعتراض کے ساتھ پیش کی گئی تو فاضل جج نے اس پر سماعت سے معذرت کر لی۔ درخواست اعتراض کے ساتھ چیف جسٹس کو بھجوا دی تاکہ اسے کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے پیش کیا جا سکے۔ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت سے معذوری کا اظہار کیا تھا۔ درخواست میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی نظر بندیوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں خدیجہ شاہ اور ہما سعید کو 7 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔ ہاؤس کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ۔ پولیس نے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کی بیٹی خدیجہ شاہ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمہ کی شناخت درکار ہے، شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد خدیجہ شاہ اور ہما سعید کا 7 روز کا جوڈیشل ریمانڈ دیا اور شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ عدالت نے خدیجہ شاہ اور ہما سعید کو شناخت پریڈ کے بعد 30 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت کی اجازت سے خدیجہ شاہ نے اپنے شوہر سے بھی ملاقات کی۔ اس سے پہلے خدیجہ شاہ 2 گھنٹے تک پریزن وین میں رہیں۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں سے طبیعت کی خرابی کی شکایت کی۔ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنے والے جلیل شرک پوری کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ 9 مئی واقعات پر نہایت افسوس ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق رکن جلیل شرک پوری کی پریس کانفرنس، کہا کہ 9 مئی کو جو ملکی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا اس پر افسوس ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس ہماری طاقت کی علامت ہے، اس پر حملہ ناقابل معافی ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس جو ہماری طاقت کی علامت ہے، اس کی اگر ایک اینٹ کو کوئی گلیل مار کر بھی توڑ دے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ چاہے جائے کہ وہ پوری بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی اور کوئی روک نہ سکا۔ جنہوں نے جرم کیا ان کو تو معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جلیل شرک پوری نے کہا کہ جب عدم اعتماد ہوئی تب ذاتی طور پر عمران خان کو حالات سے آگاہ کیا۔ عمران خان کے بیانات سے ایسا تاثر ملا کہ وہ فوج دشمن ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہو گیا، جب پاک افواج کو حرف تنقید بنا دیا گیا اور اس کے بدلے میں ہمارے کئی ماؤں کے بچے شہید ہو گئے اور بے شمار بچوں کے جو مائیں جو ہے وہ بیچاری مطلب دیوانوں کی طرف پھر رہی ہیں، تو اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا رسپانسیبل عمران خان صاحب ہیں اور بالکل اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے، لیکن ان کا غلط بیانیہ اس کا باعث بنا کہ قوم کو انتشار کی طرف لے گئے اور آج ہم پریشان بیٹھے ہیں۔ جلیل شرک پوری نے پریس کانفرنس کے اختتام پر کہا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی نالائکی کا ملبہ سارا فوج پر ڈال دیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انکشاف کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے۔ عمران خان کو جناح ہاؤس میں الٹا لٹکایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں جناح ہاؤس کا دورہ کریں، جو دشمن بھارت نہ کر سکا وہ عمران خان نے کر دکھایا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جناح ہاؤس کا دورہ شرپسندوں کے حملے سے تباہال عمارت دیکھ کر رنجیدہ ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ 9 مئی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب ہوا۔ جناح ہاؤس کے اندر مسجد کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ قائد اعظم کی ریزیڈنسی کور کمانڈر ہاؤس ہی نہیں بلکہ شہداء کی یادگاروں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان میرے لیے یہ بات بھی
تکلیف دہ ہے کہ یہاں پر موجود مسجد کو بھی نہیں بخشا گیا۔ کامران ٹسوری نے بتایا یہ وہی غصہ ہے جو پڑوسی ملک بھارت کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ عمران خان عرصہ دراز سے معصوم شہریوں کو ورغلا رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ اب شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے گدی نشین ہیں اور پاکستان سے جو محبت ان کو اور ان کے مریدوں کو ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں آگے آئیں گے اور وہ شاید اعلان کریں کہ وہ پی ٹی آئی پاکستان کے نام سے اپنی پارٹی کی سربراہی کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ہمیشہ یو ٹرن لیا ہے۔ سندھ کے گورنر ہاؤس کو ہم نے پہلی مرتبہ عوام کے لیے کھولا ہے۔ الائٹ اسکول چائنا اسکیم کیمپس کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اظہار یکجہتی کے لیے واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ عرض وطن کی بقا کی وجہ پاکستانی فوج ہے۔ ننھے بچوں نے بڑے ہو کر افواج پاکستان میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور شہداء کو خراج عقیدت۔ الائٹ اسکول چائنا اسکیم کیمپس کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ مستقبل کے مماروں نے عرض وطن کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں سے اظہار محبت کیا۔ بچوں نے بڑے ہو کر افواج پاکستان میں شمولیت کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ رنگ جچتا ہے برابر ہم پر، یوں تو ہر رنگ جچتا ہے برابر ہم پر، مگر یونیفارم میں آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان آرمی آپ کے صبر کو سلام، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پر۔ اسکول کی پرنسپل صوبیہ قاضی کا کہنا تھا کہ پاک فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے۔ شہدائے وطن ہمارا اثاثہ ہیں۔ تقریباً 1,500 کے قریب بچہ جو ہے آج اپنی پاکستان فوج کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور آرمی کی جو خدمات ہیں، سروسز ہیں، قربانیاں ہیں، لازوال ہیں، بے مثال ہیں، بے مثل ہیں۔ ہم تو ان کی ایک رات کا مول نہیں دے سکتے کہ جب ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں تو میرے پاک فوج کے نوجوان جو ہیں وہ بارڈروں پر ہماری حفاظت پہ موجود ہوتے ہیں۔ بچوں نے کرنل شیر خان سمیت تمام شہداء کی وطن کے لیے لازوال قربانیوں پر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 72 مستعفی ایم این ایس کے استعفوں کے خلاف درخواستیں منظور کر لی۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کے استعفے منظور کرنے کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دی ہے۔ 25 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ہی نوعیت کی 3 درخواستوں پر 25 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتحانہ، فواد چودھری اور دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے کے نوٹیفیکیشن آئین اور اسمبلی رولز کے خلاف ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کے استعفے منظور کرنے کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی مستعفی اراکین کے استعفوں کی تصدیق کے لیے اراکین کو طلب کریں اور 2 مواقع فراہم کریں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ استعفوں کی تصدیق کا عمل مکمل ہونے سے پہلے مستعفی اراکین اپنے استعفے واپس لے سکتے ہیں۔ مستعفی اراکین سیکرٹری قومی اسمبلی کو تحریری طور پر بتا کر اپنے استعفے واپس لے سکتے ہیں۔ سیکرٹری اسمبلی اراکین کے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے حوالے سے اقدامات کرے۔ اس پروسیس کے بعد دیے گئے استعفے غیر مؤثر تصور ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اراکین کے استعفے منظور کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے متعدد پنچھی اڑنے کو تیار ہیں۔ جہانگیر ترین نے لاہور میں سیاسی دفتر قائم کر لیا۔ جہانگیر ترین گروپ ہی متحرک ہے۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین سے متعدد رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جہانگیر ترین سے 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات ملاقات کر چکی ہیں۔ جلد ہی تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک سامنے آ سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی میں جانے والے ساتھیوں کو واپس لینے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید بولے، پیپلز پارٹی چھوڑ کر جانے والے واپس آ جائیں، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نظریاتی نہیں حادثاتی پارٹی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔
کپتان کے کھلاڑی بننے والے جیالوں کو واپسی کی اجازت مل گئی۔ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی میں جانے والوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے کہا کہ پی ٹی آئی میں جانے والے ساتھی واپس آ جائیں، معافی تلافی ہو جائے گی۔ آئندہ الیکشن جیت کر پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط حکومت بنائے گی۔ تمام دوستوں کو جو پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے مجاز کو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں وہ اپنے گھر واپس آ جائیں، اور یہاں پہ آپ کا مجاز بھی ملتا ہے، آپ کی ہر چیز ملتی ہے، انہی کے ساتھ آپ کا گزارا ہوگا۔ پچھلی آپ کو معافی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچ لیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں۔ رانا فاروق سعید کا کہنا تھا کہ جو بھی کوئی فوج کے ساتھ ٹکرائے گا غدار ہوگا۔ پاک فوج کے علاوہ کوئی قوت نہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاک فوج کے علاوہ کوئی ایسی قوت نہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔ ہم ان کو جو پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس ادارے کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ رانا فاروق سعید نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوامی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی پر جتنا ظلم ہوا کسی پر نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی والے اس لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ حادثاتی جماعت تھی۔ شہر میں ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک شہر میں سورج اور بادلوں میں آنکھ مشولی جاری رہے گی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بارش کے بعد جو ہے ہلکی ہلکی بوندا باندی شہر میں دیکھنے میں آئی ہے، اور موسم قدرے بہتر ہو چکا ہے، موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شام کے بعد جو ہے شہر لاہور کے اندر کالی گھٹائیں چھا گئی تھی اور مختلف جگہوں پر جو ہلکی ہلکی بوندا باندی دیکھنے میں آئی تھی، جس کے بعد اچھی ٹھنڈی ہواؤں چلنے کے بعد موسم میں اچھی خاصی خوشنما جو تبدیلی ہے وہ آئی ہے۔ اس کے بعد درجہ حرارت میں بھی جو ہے کمی آ چکی ہے۔ درجہ حرارت جو کہ دوپہر تک جو ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے نزدیک تھی، اس وقت درجہ حرارت جو ہے 26 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ناپا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بتاتا چلوں موسم کی صورتحال کی، تو موسم کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ کل بھی جو ہے بادل متوقع کیے جا رہے ہیں، کل بھی بادل چھائے رہیں گے، اور جمعے کے روز بھی جو ہے بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے موسم جو ہے گرم رہے گا، لیکن آج اور کل رات کو بھی اس طرح دیکھنے میں آتے ہیں۔ کل رات کو بھی ایک دم اچانک سے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چلی تھی، اس کے بعد ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج بھی شام کو جو ہے ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کیونکہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی دیکھنے میں آئی تھی۔ لیکن آج بھی جو ہے موسم قدرے بہتر ہے۔ اس وقت درجہ حرارت جو ہے 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور صبح درجہ حرارت جو ہے 34 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ 34، جبکہ کم سے کم جو ہے 24 ڈگری درجہ حرارت جو ہے وہ رہے گا۔ اس کے بعد موسم بہتر ہونے کی باعث جو ہے شہری بھی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ شہروں کا بھی کہنا ہے کہ موسم خوشگوار ہو چکا ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ روز میں جو ہے گرمی کی شدت میں اچھی خاصی جو اضافہ ہو چکا تھا۔ درجہ حرارت جو ہے 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچے تھے، لیکن بارش کے باعث اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے باعث جو ہے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ درجہ حرارت جب تک بہتر ہوتا ہے، جب تک درجہ حرارت نارمل ہے، شہری بھی اس موسم کو خوب انجوائے کریں گے۔ شکریہ مبین حیدر۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کے قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کو روک دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں ضمنی انتخابات کو روک دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی رہنما فرق حبیب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 108 اور ننکانہ صاحب کے حلقہ NA 118 میں ضمنی انتخابات روکنے کا حکم دیا گیا۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے نشاندہی کی کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 108 اور NA 118 میں 28 مئی کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے 120 دن رہ جائیں تو ضمنی انتخابات نہیں ہو سکتا۔ اب قومی اسمبلی کی تحلیل میں 120 روز سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اور پھر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ استدعا ہے کہ ضمنی انتخابات کا شیڈول کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں 28 مئی کو ہونے والے ضمنی انتخابات کو روک دیا اور درخواست منظور کر لی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ منی لانڈرنگ ریفرنس کیس میں اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف کو منی لانڈرنگ کے الزام سے بے قصور قرار دے دیا۔ شہباز شریف کے داماد اور شریک ملزم نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔
منی لانڈرنگ ریفرنس کیس، وزیر اعظم کے داماد کو کلین چٹ مل گئی۔ ہارون یوسف کو نیب نے بے قصور قرار دے دیا۔ ہارون یوسف اور شریک ملزم طاہر نقوی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر احتساب عدالت پیش ہوئے۔ وکیل کے مطابق نیب رپورٹ کے بعد اب درخواست ضمانت پر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اسے واپس لینے کی اجازت دی جائے۔ احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے ضمانت کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دیں۔ اس کیس میں ہارون یوسف اور طاہر نقوی اشتہاری بھی رہے ہیں۔ عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس پر کارروائی 31 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے سپلیمنٹری رپورٹ کی کاپی ملزمان کو فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ سماعت میں شہباز شریف کی جگہ ان کے نمائندے انوار حسین پیش ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، زمان پاک کی طرف جانے والے راستے پولیس کی جانب سے بند کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کو جواب جمع کرانے کے لیے کل تک مہلت دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے کیس پر سماعت کی۔ درخواست میں حکومت پنجاب، آئی جی اور ڈی سی لاہور کو فریق بنایا گیا ہے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آئین پاکستان کے تحت ہر شہری کو نقل و حرکت کی آزادی ہے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ نے زمان پاک کی طرف جانے والے راستے تجاوزات کے نام پر بند کر رکھے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کو زمان پاک کے اطراف راستے فوری طور پر کھولنے کے احکامات صادر کرے۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت میں جواب جمع کرانے کی مہلت کی استدعا کی۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو جواب جمع کرانے کے لیے کل تک کی مہلت دے دی ہے۔ پنجاب پولیس کے 704 اہلکاروں کو اگلے رینک پر ترقی دے دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں، محکمانہ ترقی ہر آفیسر اور اہلکار کا بنیادی حق ہے، جو اسے بلا تاخیر دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مجاہد لطیف۔ محکمہ پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 704 اہلکاروں کو اگلے رینک میں ترقی دے دی گئی۔ ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن عمران احمد کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 704 اہلکاروں کو ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔ 15 اے ایس آئی کو سب انسپیکٹر، 237 ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی ملی۔ اسی طرح 452 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ٹیلی اور ٹرانسپورٹ ونگز میں 6 سال میں 600 اہلکاروں کو ترقی ملی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر قیادت صرف 4 ماہ میں 985 اہلکاروں کو ترقیاں دی گئیں۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مشکور ہیں۔ میں جناب آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ڈی آئی جی ٹیلی جناب عمران احمد صاحب اور ایس ایس پی ٹیلی جناب اسد سرفراز صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے ہماری پروموشن کے لیے دن رات محنت کی اور ان کی خصوصی کاوشوں کی بدولت آج ہم اے ایس آئی پروموٹ ہوئے ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا، جو آئی جی صاحب پنجاب اس وقت لگے ہوئے ہیں، ان کا بہت زیادہ مشکور ہیں ہم کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے خاص طور پر انہوں نے پروموشن کا جو ہے وہ سرا اپنے سر پر لیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ ترقیوں کا مقصد پولیس فورس کا مورال بلند کرنا ہے، سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے۔ میرٹ اور سینیورٹی کے مطابق دیگر تمام فیلڈ فارمیشنز میں بھی ترقیوں کا عمل جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ پنجاب سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ وفد میں انڈکشن کورس کے 25 زیر تربیت افسران شریک تھے۔ تفصیلات کے مطابق آپریشن کمانڈر ایس پی عاصم جسرا نے سیف سٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی۔ وفد کو آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر، 15 ایمرجنسی سینٹر، میڈیا سینٹر کا دورہ کروایا گیا۔ وفد کو ویڈیو انالائسس سینٹر، ای چالان سسٹم اور سیف سٹی ٹی وی اسٹوڈیو کی ورکنگ بارے بھی بتایا گیا۔ خواتین کے تحفظ کے لیے بنائی گئی وومن سیفٹی ایپ دیگر صوبوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ناگزیر ہے۔ دورے کے اختتام پر دونوں اداروں کے مابین یادگاری شیلڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے۔